بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ظہور دجال اور اس کے مختلف دعاوی کے متعلق بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ دجال کی شعبدہ بازیاں کیا تھیں اور ایک عالم دین کا دجال سے مناظرہ۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گونگردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ یہ روایات صحیح مسلم کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خشک ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے، اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانیں گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا، اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ اگر دجال کی شعبدہ بازیوں کی بات کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ فرمایا یوم نحشرہم جمیعا، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایمانداران تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا۔ وہ بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے
یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری صفحہ 253 میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں۔ ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہو۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصہ میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے، ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جنجلا کر متعقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پہ چھری پھیریں گے، مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موعظے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا، اور یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی حصہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔